السلام علیکم مفتی صاحب اور ڈاکٹر فیصل صاحب، میرا نام نیر محمود ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا روح کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عزیز اقارب دنیا میں کیا کر رہے ہیں، اور خواب میں آنے کے لیے ان کے پاس کس حد تک اختیار یا شعور ہوتا ہے؟ اچھا، ہمیں کیا خواب میں بہت کم آتے ہیں؟ جی بہت شکریہ نیر صاحب آپ کا سوال کرنے کا۔ سوال زبردست ہے۔ کیا روح کو یہ شعور ہوتا ہے کہ اس کے اقربا اور دنیا میں رشتہ دار کیا کر رہے ہیں؟ روح کو جی جو چلی گئی؟ جی اچھا ٹھیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خانقاہ سے جو ہے سوال کیا ہے ہمارے دوست نیر راجہ صاحب، اور مستقل ہمارے جو ہے وہ خانقاہ میں جو ہے تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ اور باقی سوال انہوں نے کیا کہ کیا روح جو ہے دنیا سے جب چلی جاتی ہے تو جانے کے بعد کیا اس کو یہ شعور ہوتا ہے کہ پیچھے جو ہے وہ دنیا کے ان کے رشتہ دار جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کیا احوال ہیں؟ تو جواب اس کا یہ کہ نہیں، خود اس کو اٹسیلف کو ایسا شعور نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر منکشف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، خود اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہوتی، کوئی ایسا رشتہ اور رابطہ نہیں ہوتا کہ اس روح کو جو یہاں کی اطلاعات پہنچتی رہیں یا اس کو وہاں بیٹھ کے سب نظر آتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی روح پر کسی کا حال منکشف کر دیں تو وہ پاسبل ہے، اور اس بنیاد پہ وہ روح جو ہے نیک روح ہے، اللہ کے قرب میں وہاں پر ہے، وہ نیک روح جو وہاں سے دعا کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارش کرے، توجہ کرے، اس کے احوال جو ہے پھر دنیا کے اندر جو آدمی ہے اس کو خواب کے اندر نظر آ جائیں، یا خواب کے اندر کوئی ہدایت اس کو مل جائے اس مرحوم کی طرف سے کہ تم یوں کر لو، اب یوں کر لو۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک جو ہے وہ رشتہ اور نسبت کو قائم کر سکتا ہے، لیکن خود جو اٹسیلف ایسا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ البتہ روح اپنے مقام پہ چلی گئی اعلیٰ علیین میں یا سجین میں، اور پھر یہ مردے کے ساتھ جو جسم کے اس کا تعلق ہے جس کی وجہ سے مردہ جو عذاب و ثواب کو محسوس کر رہا ہے، تو اس طریقے سے۔ لیکن یہ کہ ویسے ایسے دنیا میں کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوتا، نہ ایسا کہ وہ دنیا کے اندر روحیں آتی ہیں۔ بعض یہ تصورات بھی بنے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر روح آتی ہے، کسی مرحوم کی روح گھر میں آتی ہے۔ اس کے لیے حضرت حکیم علومت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت عقلی دلیل دی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو روحیں دو طرح کی ہیں، جو نیک روح ہے وہ اعلیٰ علیین میں چلی گئی، وہ گویا کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر جو مقام جنت ہے وہاں پر وہ پہنچ جاتی ہیں، اور جو گناہ گاروں کی اور مشرکین کی کفار کی روحیں وہ سجین میں ساتوں زمینوں کو نیچے جو ایک جیل خانہ وہاں بند کر دی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کا ایک کنیکشن جو ہے وہ باڈی کے ساتھ رہتا ہے، جسم سے رہتا ہے، وہ سے اس کے اندر مسرت یہ ہے تاکہ عذاب ثواب کو محسوس کر سکیں۔ لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ وہ روح اعلیٰ علیین کے مقام کو چھوڑ کر دنیا کے اندر آئے، تو فرمایا کہ اتنے پاکیزہ اور اتنے مقدس مقام کو چھوڑ کر وہ گندی دنیا میں واپس دوبارہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ جنتوں کے اعلیٰ مقام چھوڑ کے دنیا میں کیوں آئے گی؟ وہ تو بلکہ جو ہے لطیفے کے طور پہ میں کہتا ہوں امریکہ آ کے امریکہ کو نہیں چھوڑتا، امریکہ چھوڑ کے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش واپس جانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ امریکہ کتنی بڑی جنت ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے، کیسی جنت ہے، مزدور بن کے زندگی گزرتی ہے، ایک جو وہ کہتا ہے مزدوری سے $1 کمایا جاتا ہے، اس سے عیاشی تو بنگلہ دیش اور انڈیا پاکستان میں ہو رہی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر یہاں پہ جو ہے یہ ایک ملک جو ہے وہ اگر اتنا پاکیزہ اعلیٰ ہے، وہ ملک پاکیزہ اعلیٰ جو ہے وہ نہیں چھوڑا جاتا، اس کو چھوڑ کے اپنے جو وطن ملک میں کوئی واپس نہیں جاتا، تو جناب وہ جنت کو چھوڑ کر کون واپس آئے گا اس کی؟ اور اگر وہ گناہگار روح ہے، سجین کے اندر اگر وہ روح گری ہوئی ہے تو وہ تو جیل خانے میں ہے، تو میں جیل خانے میں سے شداد غلاظ جو فرشتے ہیں وہ وہاں سے کیوں آنے دیں گے؟ اللہ، تو شداد غلاظ فرشتے نہیں آنے دیں گے، تو لہٰذا روح جو ہے نیک ہے تو دنیا میں نہیں آئے گی، جو گناہگار روح ہے تو دو دنیا میں نہیں آ سکتی۔ ہاں، البتہ ان کا کنیکشن جو ہے وہ جسم کے ساتھ رہتا ہے، اس اعتبار سے اعزاز ثواب کو پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا روح کا دنیا کے اندر آنا اور لوگوں اپنے عزیز و اقارب کو دیکھنا، اس قسم کے تصورات صحیح احادیث کے حوالے سے جو ہے وہ قابل استدلال اور قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا اس لیے وہ روحوں کو اٹسیلف کسی قسم کوئی اطلاع نہیں ہوتی۔ ہاں، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منشا سے کسی کو کسی چیز کی اطلاع کرانا چاہے وہ کرا سکتے ہیں۔ دین اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ بدروحیں بھٹکتی پھرتی ہیں دنیا میں، کیا اس کے بارے میں اسلام؟ یہ بھی اچھا سوال ہے کہ بدروح اصل وہ جنات اور شیطانی چیزوں کو بدروح کہہ دیتے ہیں،
یہ شیطانی جو روح ہیں یا جنات کی ایسی شیطانی جو روح ہیں وہ جو دنیا کے لوگوں ستاتی ہیں تو ان کو کہہ دیا کہ یہ بدروح ہیں جو بھٹکتی پھرتی ہیں. تو ورنہ ایسا باقاعدہ کسی انسان کی روح وہ اپنے مقام کے اندر جو قید ہوتی ہیں. ٹھیک ہے.